بیک فواد چودھری صاحب، میں نے پہلے آپ سے کشمیر سے متعلق بات کرنی تھی، لیکن ہماری پروگرام کی بڑی جو ہے ہماری پروڈکشن ٹیم کی بڑی ایک قابل قسم کی ہماری ممبر ہیں، وہ کہتی ہیں فواد چودھری صاحب سے پتہ کریں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ بتائیے گا۔ وہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو۔ سہرش جو ہے وہ خود بھی چونکہ بڑی کانٹینٹ کی نام پتہ آپ کو؟ ہاں، میں اے آر وائی میں کس کو نہیں جانتا۔ صحیح ہے جی۔ تو بالکل ان کا سوال تو انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر تو خیر کیا چلنا ہے، ایشو تو یہی ہے کہ دیکھیں نا، فیصلے تو عمران خان صاحب نے کیے ہیں۔ جو پی ٹی آئی میں جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو خان صاحب نے کی ہے جی۔ اب خان صاحب نے جو آئی کین بی ٹوٹلی رانگ، بٹ میری نظر میں خان صاحب سے، اور میں نے یہ کہا بھی ہے، یہ نہیں کہ میں خان صاحب سے بھی یہ کہا ہے کہ جو لوگ آپ نے لگائے ہیں اس کے بعد 2 سال سے آپ جیل میں ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ اور اندر رہنا ہے، کیونکہ یہ لوگ تو نہیں باہر لا سکیں گے۔ نہیں، باہر لانے کی بات نہیں ہے جی، میں سوال کر رہا ہوں کہ بٹوین علیمہ خان جو کہ فیملی ممبر ہیں جو عمران احمد نیازی صاحب کی، اور جو یعنی علی امین گنڈا پور ہیں، وہ انہی کے اپوائنٹی ہیں ایسا چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس آف خیبر پختونخوا۔ دونوں لوگ بہت اہم ہیں۔ ان دونوں اہم لوگوں کی آپس میں پبلک ڈومین میں آ کر ایک دوسرے پر اس قسم کی کڑی تنقید، یہ تو بیسکلی اناؤنسمنٹ آف وار ہے، ڈکلیئرنگ آف وار ہے۔ یہ سیاسی جنگ سٹارٹ ہو پڑی ہے دونوں کی۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی پالیٹکس پہ تو اس لڑائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو پی ٹی آئی کی اہمیت اس طرح کی رہی نہیں ہے۔ اب تو جس طرح سے نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو پٹڑی ہے پاکستان کی، یہ اس پہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے، دوسری طرف عمران خان کی ذات ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ اس پہ آ جائیں گے، میرے خیال میں اگر علی امین گنڈا پور جو ہے لائک اے بردر ٹو می، آئی ہیو اے ہیوج ریسپیکٹ فار ہم، میرے خیال میں انہوں نے اپنی سیاست کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے علیمہ خان کے خلاف اس طرح سے جا کر کے اور اپنا غصہ جو ہے اس کو، اور غصے میں وہ پرانے تھے ٹو بی فیئر ود، اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ بی بی کا بھی جو پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ پبلکلی جو ہے وہ بات کر دیتی ہیں اور لوگ جو ہیں، اور یہ صرف میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، علی امین گنڈا پور کا تو 2 دھڑے ہیں نا، 2-3 دھڑے ہیں نا اپنا کے پی میں، 3 ہیں مطلب بے شمار ہیں، لیکن چلو 2-3 جو میجر ہیں نا، دونوں دوسرے بھی شاید دل میں علیمہ بی بی کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنے یہ ہیں، یہ نہیں کہ وہ ذات ہے، کیونکہ وہ پبلکلی بات کرتے ہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ ان سے میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ خاموش تو اس لیے ہو گئے نا کہ اگر وہ لڑ رہی ہیں تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک کوشچن یہ ہے کہ اس کو پبلک ڈومین میں علیمہ خانم لے کر آئی ہیں، علی امین نے لے کر آئے۔ علی امین نے یہ باتیں کی تھی جا کے اپنے چیئرمین سے، اپنے جو ہے بانی چیئرمین سے، کیونکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ، آپ تو وکیل بھی ہیں، جس کے تحت ایک کنوکٹ شخص جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا، تو وہ نااہل ہو جاتا ہے۔ تو سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ ذاتی باتیں کرنا سیاست تو نہیں ہے۔ نے کیا تھا؟ نہیں، یہ تو میرے خیال الطاف حسین کے اوپر مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ، مظاہر نقوی صاحب کا، ہاں مظاہر نقوی صاحب کا فیصلہ، لیکن وہ اور چیز ہے۔ ایشو یہ ہے اس وقت کہ جو علیمہ بی بی کا اور عمران خان میں ایک چیز کامن ہے، ان کے دل اور زبان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی وہ بات کرتی ہے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہیں تو خلاف ہیں، ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں۔ تو اب انہوں نے وہ باتیں جو ہیں، اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پرابلمز بھی وہ اچھے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اور برائی یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ نہیں کرنی ہوتی، اور آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے، ان کو باہر آ کے یہ بات نہیں کرتی، لیکن ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نہیں روک سکتی، انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ انہوں نے کرنی ہے۔ علی امین گنڈا پور اور یہ لڑائی کون جیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور سیکنڈ یہ بتائیے گا کہ جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں مخالف دھڑے کی جانب سے کہ گورننس نام کی چیز نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، بڑی شدید الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، تو کیا اس سے بچنے کے لیے انہوں نے پوری شفلنگ کی ہے کیبنٹ میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو سمپل شفلنگ نہیں ہوئی، یہ تو انہوں نے منسٹر سیک کیے ہیں، دونوں کو بلا کے کہا کہ آپ خود جائیں گے یا میں نکالوں، تو ظاہر ہے وہ دونوں چلے گئے۔ اب سمپل بات یہ ہے کہ ویسے جو تارکین صاحب ہیں ان سے متعلق اچھی معلومات تھی، ہی واز اے گڈ منسٹر، اچھا کام کر رہا تھا وہ، مطلب پی ٹی آئی کے اندر جو وزارتوں میں ہی واز ڈوئنگ ویری ویل، لیکن وہ دھڑا تو مخالف تھا نا علی امین کا، لہٰذا وہ علی امین اپنے مخالف دھڑے کے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہتے۔ اصولی طور کے اوپر تو جب علی امین گنڈا پور کو سی ایم بنایا تھا خان صاحب نے، یہ فیصلہ علی امین کا ہے یا عمران خان کا ہے؟ نہیں، یہ تو علی امین کا ہے، خان صاحب کا کیا ہونا ہے۔
اس میں میرا پوائنٹ یہ ہے، جب علی امین کو سی ایم بنایا تھا تو اگر علی امین گنڈاپور اپنی لوکل پالیٹکس کو بھول جاتے اور نیشنل پالیٹکس کرتے، کیونکہ لوگوں نے عمران خان کے لیے ووٹ دیا ہے، لوگوں نے علی امین گنڈاپور کو یا کے پی کے جو لوگ ہیں یا ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو گورننس کے لیے ووٹ نہیں دیا ہوا، ان کو دیا ہوا ہے آپ عمران خان کو باہر لے کے آئیں گے۔ اب پرابلم ان کا یہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ دے آر ناٹ ڈوئنگ انف ٹو فری عمران خان، اور اس کے لیے اب ان پاپولیرٹی بہت بڑھ رہی ہے کے پی میں موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی۔ سو دوسرا دھڑا جو ہے اس کو وہ ابھی تک جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوا، لیکن یہ نعرے لگوائے گئے تھے یا لوگوں نے آرگینکلی؟ میرا خیال آرگینکلی لگائے گئے ہوں گے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا۔ میں آپ کو پوائنٹ کیا کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تو کروایا گیا تھا۔ میں ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ علی امین نے یہ جو اپنی ویڈیو جاری کی ہے اس سے علی امین پولیٹیکلی اور کمزور ہوں گے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے خاندان کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے لوکل لوگوں کو ان کے ساتھ۔ علی امین کیسے چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے؟ اچھے ہیں آپ کہیں گے یا ایوریج ہیں یا پور ہیں؟ نہیں، وہ دیکھو بات یہ ہے وہ ایک ناکام ہو گئے ہیں۔ وہ کیوں ناکام ہو گئے ہیں؟ ایک ہی شرط ہے جس کے اوپر ان کی کارکردگی کی جانچ ہونی ہے، عمران خان کو ریلیف دلا سکے یا نہیں دلا سکے۔ وہ تو کورٹس نے نہیں، کورٹس کیا نجوم صاحب آپ نہ ایسی بات کریں، دیکھیں یہ بندہ کوئی بات کرے نا، آپ تو وکیل ہیں سر، آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو تو رول آف لا کی بات کرنی چاہیے، آپ کو عدالتوں کی بات کرنی چاہیے۔ اچھا چلیں بس آپ ایسے مذاق کے موڈ میں، اچھا چھوڑ دیں ایشو چھوڑ دیں۔ علی امین گنڈاپور کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، میں کروں گا، آپ کو تو کم از کم عدالتوں سے متعلق بات کرنی چاہیے کہ آپ کے خلاف کیسز تھے، آپ کو بری کیا گیا۔ اچھا میری بات سننا، میرٹ پر بری ہوئے ہیں۔ علی امین گنڈاپور جو ہے نا ان کا ایک ہی کرائٹیریا تھا، وہ کرائٹیریا یہ تھا کہ عمران خان کو ریلیف ملا یا نہیں ملا۔ اب اس ٹچ سٹون کے اوپر آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ میرے خیال مطابق وہ کامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، آپ اس کو چھوڑ دینا، علی امین کا کرائٹیریا یہ تھا نا، ہو سکتا تھا کامیاب۔ ٹو بی فیئر علی امین گنڈاپور کے پاس آفس تھا۔ دیکھیں پولیٹیشین کا کام ہے کہ وہ سروائیو کریں ہر قسم کی سچویشن کو اور اس سے راستہ نکالنے کی کوشش کرے، باقی تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاتھ میں ہے نا کہ وہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، بٹ آپ نے تو حکمت سے چلانا ہوتا ہے۔ سو میری نظر میں علی امین گنڈاپور کا جو فیلئر ہوا ہے وہ ریلیف نہ دلوانا ہوا ہے، نمبر 1، اور انہوں نے اپنے لیے مشکلات اب کھڑی کر دی ہیں کہ انہوں نے ایک طرف علیمہ خان کو، اور یہ گروپس آپ نے جس طرح کہا کہ کے پی میں تو اتنے گروپس ہیں، وہ سارے ان کے خلاف ہیں، علیمہ بھی خلاف ہیں۔ ابھی تک اگر علی امین گنڈاپور اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں نا تو صرف ایک وجہ سے ٹکے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان اس حق میں نہیں ہے کہ چینج ہو۔ یہ 2 گھنٹے 40 منٹ ملاقات کی ہے، خان صاحب نے کیا مطلب ان کو بات چیت ہوئی ہے؟ ظاہر بات ہے کیا ان کو سرجریش ہوئی ہے، ان کی کوئی معلومات باہر آئی ہے، کیا بات ہوئی ہے ان کے اندر؟ مجھے کافی پتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن اس میں چلیے یہ بتا دیں پاس ہوئے فیل ہوئے ہیں علی امین؟ نہیں، علی امین نے کچھ نہ کچھ اپنا جو بہت ہی خراب تھی سچویشن اس کو تھوڑا بہتر کر رہے ہیں، بہتر تو کیا۔